السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو فورتھ ویڈیو ہے اس چیپٹر کا، تو اس میں ہم پڑھیں گے ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز۔ تو یہ جو ہے ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ یا ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس، یہاں پہ جو کیا ہے نام MPP اس کو بولتے ہیں۔ یہ ہم شارٹ فارم ڈسکس کریں گے MPP یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم سمجھیں گے، تو ان دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ہم دو ویڈیوز میں دو پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلا ہم آج پڑھیں گے یہ جو ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے، اور دوسرا پھر پڑھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اسٹارٹ کریں گے ہم۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو کنزرو واٹر اینڈ مینیج واٹر، ہمیں کیوں ضرورت ہے پانی کی کنزرو کرنے، ہم نے تو ضرورت دیکھی، لیکن اب ہم کریں گے کیسے؟ تو جیسے ہم بولتے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھیں گے کیسے؟ کون بتائیں گے کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آج کل ہم ویڈیوز تھرو پڑھتے ہیں، تو ہم کیا ہے ہم ڈو کنزرو اینڈ مینیج۔ اب ہمیں یہ کیسے کنزرو کرنا اور مینیج کیسے کرنا ہے، ہاؤ ڈو وی کنزرو اینڈ مینیج، یہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ اس جیوگرافیکل ٹاپک میں وہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کنیکٹ کریں گے۔ پرانے سنے میں بھی جو یہ پانی کا کنزرویشن کا یہ آئیڈیا تھا، یہ خالی آج ہی نہیں ہے کہ آج ہی ہے، آج سے ہزاروں سال بھی رولرس ہوا کرتے تھے، جو ہمارے رولرس ہوتے تھے ان کو بھی اس نالج تھا کہ اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی کہ پانی کو کنزرو کیسے کرنا ہے اور مینیج کیسے کرنا ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں اس وقت وہ لیول آف ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، اس لیول پہ وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو آج ہے ہمارے پاس، جو بڑے بڑے ڈیمز وغیرہ ایٹسٹرا آگے آپ دیکھو گے، لیکن پھر بھی وہ کنزرو کرتے تھے اور مینیج کرتے تھے واٹر ریسورس۔ وہ کیسے ہم ڈسکس کریں گے، ہم کیسے اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ تو پہلا ہم آرجیکل ریکارڈس آف آرجیکل، یہ ہم دیکھیں گے ہسٹوریکل اینڈ آرجیکل ریکارڈس آف واٹر۔ وٹ آر دا آرجیکل ریکارڈس آر ایویڈنس وچ پروو دس کنزرویشن آف واٹر۔ یہ کوشچن بھی آئے گا، جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں آپ پڑھو گے، گریٹ بات، یہ اپنے ایک مووی ہے وہ موہنجو دارو مووی، اس میں آپ یہ سمجھو کہ وہاں پہ وہ ایک بات جیسا ہوتا ہے جس میں وہ بادشاہ وغیرہ پھر نہاتے ہیں، سمجھ آئے، اس میں وہ پانی کو ریزرو کر کے رکھتے تھے، پھر وہ گانا شوٹ ہوتا ہے وہاں پہ، ایک وہ جیسے سوئمنگ پول جیسا ہوتا ہے جس میں وہ ہیروئن جاتی ہے، وہ گریٹ بات ہے، سمجھ آیا۔ یعنی کہ اس سمے بھی لوگ کنزرو کرنے کے واٹر کو کنزرو کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے کچھ اسٹرکچرس کنسٹرکٹ اسٹارٹ کرنے تھے، اور وہ ایک آئیڈیا ملتا تھا کیسے کنزرو کریں گے۔ ہسٹوریکل اینڈ آرجیکل ریکارڈس کیا ہے ہمارے پاس کہ واٹر کنزرو کرنے میں یا مینجمنٹ، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے، ان فرسٹ سینچری BC سنگاپورا ہیو سوفسٹیکیٹڈ واٹر ہارویسٹنگ سسٹم چیلنجنگ فلڈ واٹر آف ریور گنگا۔ تو یہ جو سنگاپورا جو ہے، کبھی کبھی پہلے دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے IQ سے بھی سالو کر سکیں، آپ کو یہ سوال آیا ہوگا یہ سنگاپورا کہاں ہے، آپ خود دیکھو گے کہاں پہ ہے، یہ کس ریور کے پانی کو چینلائز کرتا ہے، ریور گنگا۔ یہاں پہ آپ خود چینلائز یہ کرو گے کہ یہ کہاں پہ ہے، یعنی کہ لکھنؤ اتر پردیش کے آس پاس ہے یہ سنگاپورا۔ یہاں کیا ہوتا تھا فرسٹ سینچری BC، یعنی کہ آج سے قریباً 2100 سال پہلے کیا ہوتا تھا، پانی کو کنزرو کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے یہاں پہ بہت چینل سسٹمز بنائے گئے تھے، چینل سسٹمز تھے۔ جب فلڈ آتے تھے، جو ریور گنگا میں فلڈ آتا تھا، جو پانی لوگوں کے گھروں میں پانی ادھر ادھر جاتا تھا یا فیلڈس میں چلا جاتا تھا، تو سنگاپورا میں کیا کیا گیا، وہاں پہ چینلز بنائی گئی، تو جس کے چلتے جو پانی ہے وہ ایکسس پانی تھا، وہ اس میں جاتا تھا، سمجھ آیا، فیلڈس کی طرف پھر وہ ڈائیورٹ کرتے تھے تاکہ جب فلڈ چلے جائے تو یا ختم ہو جائے یا نارمل یہ گنگا اپنے نارمل پوزیشن میں آ جائے، تو یہ پھر یوز کس کے لیے کرتے تھے، اریگیشن کے لیے، چینلز کا پانی، سمجھ آیا۔ یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس ہے۔ اب کرونالوجیکل میں چلتے ہیں، ڈیمز، لیکس اینڈ اریگیشن سسٹمز ویر ایکسٹینسو بلٹ ڈیورنگ چندر گپتا موریہ۔ چندر گپتا موریہ کے پیریڈ میں
جب چندر گپتا موریہ رول کر رہے تھے اس سمے کیا تھا، بہت سارے ڈیمز اور لیکس انہوں نے ڈیولپ کیے تھے. یہ ان کی کنسرن تھی کہ ان کا مطلب میچورٹی لیول وہ دکھا رہے تھے کہ پانی کو کنزرو اور مینیج کرنا تھا. وہ انہوں نے ایک پرائرٹی سمجھی تھی کہ تبھی پانی کی سکیورٹی نہیں ہوتی تھی. سمجھ آیا؟ دس از ون آف دا ایگزامپل آف اٹ از ہسٹوریکل اور آرجینیکل ایگزامپل وچ ایکسپلینس اباؤٹ دا کنزرو اینڈ مینجمنٹ آف واٹر. یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. تو ہسٹوریکل فیکٹ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک ڈائریکٹ کبھی بورڈ میں آتا ہے کوشچن کہ وہ کیسے آتا ہے. تو ڈائریکٹ کوشچن وٹ آر دا ہسٹوریکل اینڈ آرجینیکل ایویڈنس آف واٹر کنزرویشن. یہاں پہ آپ یہ لکھو گے، یہ پانچ چیزیں ڈسکس کریں گے، یہ آپ وہاں پہ لکھو گے. سمجھ آیا؟ ایک ہے شرنگاویرا کے بارے، دوسرا چندر گپتا موریہ کے ٹائم پہ کیا کیا تھا، ڈیمز، لیکس، اریگیشن فیسلٹیز کیسے ڈیولپ کیے گئے تھے، آپ وہاں پہ لکھو گے. اسی طرح جو ہے تیسرا کیا لکھ سکتے ہیں، ایویڈنس آف سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن ورکس ہیو آلسو بین فاؤنڈ ان کلنگا، ناگاجنگا، بینور، کولہاپور. جو یہ جیسے کہ ہسٹوریکل آرجیکل سروے ہوتا ہے، اس کے مطلب کچھ ریمینز ملتے ہیں. جب آرجیکل سروے ہوتا ہے کسی نہ کسی کی چیز کے ریمینز ملتے ہیں، مطلب اس کا ٹوٹا پھوٹا سا پارٹ ملتا ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، اسی کو بولتے ہیں آرجیکل. یہ آرجیکل سورس میں کیا بولتے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن یہ ورکرس. ان کو یہ کچھ کینل سسٹم کچھ لیکس نکلتے ہیں، کچھ امپاؤنڈسمنٹ نکلتے ہیں. وہ کچھ نکلی ہے کہاں پہ، کلنگا نکلی، یہ اڑیسہ میں ہے، ناگرجن کا آندھرا پردیش میں، بینور اور کرناٹکا، کولہاپور اور مہاراشٹرا. یہاں پہ یہ اریگیشن ورک ان کو آرجیکل ریسورس کو ملا ہے. یہ 3 پوائنٹس آپ کو کلیئر ہوا. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. تو کرونوجلٹ میں کیا ہم دیکھیں گے، 11 واٹر کنزرویشن یا مینجمنٹ میں لیک کیا سٹیپ لیے گئے تھے. بھوپال میں جو مدھیہ پردیش کی کیپٹل ہے، وہاں پہ کیا کیا ہوا تھا، لیک تھے، جو بڑا تالاب جس کو کہتے ہیں، یہ آرٹیفیشل لیک ہے. یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے دیٹ ٹائم فار واٹر کنزرویشن. مطلب آج بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ اور اس میں بہت زیادہ پانی ہے. اتنا بڑا وہ تالاب بنا ہے کہ اس وقت مطلب مین وہاں پہ یہ لوگوں نے مل کے بنایا تھا. انہوں نے کیسے بنایا تھا کہ وہ اس میں پانی ہولڈ کر کے رکھتا تھا، اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. 11 سے لگ بھگ 811 سال پہلے، وہ 1000 سال پہلے مطلب وہ بنایا گیا تھا، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، مطلب ایک ریزن ہے کہ ایگزامپل اس وقت ٹیکنالوجی کی نہیں تھی، لیکن لوگوں کے پاس جو لیول آف تھنکنگ تھی، لیول آف ڈیولپمنٹ تھا، کہ وہ کیا بولتے تھے کہ یہ جو آرٹیفیشل لیک انہوں نے ڈیولپ کیا، وہ انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا، لوگوں نے آپس میں اس کو کھود لیا. وہ بھوپال تو ہمیں پتہ ہے وہ سچویٹڈ الانگ ہلز. ان سارے ہلز کے جو وہ جنکشن جو تھا، جہاں پہ وہ ملتے تھے وہ ہلز، اس ایریا کو انہوں نے ڈگ کرنا سٹارٹ کیا. جب اس ایریا کو ڈگ کرنا سٹارٹ کیا، اس کے وقت کیا ہوا، جو مطلب جو بارش کے وقت وہ ہوتا تھا، پانی آتا تھا ان پہاڑ سے، وہ کس میں جاتا تھا، اسی لیک میں، اس امپاؤنڈمنٹ میں. سمجھ آیا؟ تو جو وہاں پہ وہ کلیکٹ ہوتا تھا، اور اس کو نام رکھا گیا بھوپال لیک. سمجھ آیا؟ اور یہ جو ان کے پاس وہ مطلب یہ ٹیکنالوجی کا نہیں بنایا، بلکہ بائی لیول آف تھنکنگ انہوں نے یہ بنایا، ڈیزائن کیا. جو ہلز کی بیس وغیرہ ہے، ان کو کیسے کونویٹ کریں گے، ایک جنکشن بنا رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے اس بیس پہ ایک تالاب کنسٹرکٹ کر دیا، آرٹیفیشیل لیک، اور جس میں وہ پانی ایگزسٹ کرتا ہے. سمجھ آئے؟ ایک دوسرے ایگزامپل ہے. دوسرے ایگزامپل، in 14th century the tank in Hauz Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Shiri Fort area. یہاں پہ آپ دیکھیے شری فورٹ ایریا جو ہے، یہ کہاں ہے، دہلی میں. یہ دہلی میں ایک ایریا ہے، وہاں پہ شری فورٹ ایریا. یہ التتمش میں، یہ کون ہے، یہ ایک سلیو ڈائنسٹی جب تھے، جب آپ نے 7th 8th میں پڑھے ہوگی، وہ وہاں پہ اس وقت ایک رولر تھا، التتمش تھا. اس کے دوران کیا بنایا تھا، حوض خاص. دہلی میں ایک جگہ ہے حوض خاص دہلی میں. تو وہاں پہ جو پانی کنزرو کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ امپاؤنڈس بنائے گئے، چینلز بنائے گئے. تو یہ وہی آرٹیفیشیل ہے، یہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے التتمش نے، کہاں، ٹو کنزرو اینڈ واٹر. سمجھ آیا؟ وہیں سے شری فورٹ تک پہنچتا تھا. سمجھ آیا؟ یہ سارے ایگزامپلز ہم نے ڈسکس کی. یہ ایویڈنس ہے کس کی، ہسٹوریکل اینڈ آرجیکل ریکارڈس آف واٹر کنزرویشن، جو بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کس طرح سے یہ جو واٹر کنزرو اور مینیج ہوتا تھا. الگ الگ ٹائم پیریڈ میں
कौन कौन से किस किस रूलर ने कैसे कैसे किए, कुछ ना कुछ उन्होंने बनवाया है जिसके चलते उन्होंने वाटर को कंजर्व किया, मैनेज किया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस मल्टीपर्पज़ दिस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डैम है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।